حضرت ابو سفیان کا ایک قافلہ آ رہا تھا جس میں 50,000 سونے کے سکے اور بہت سا مال موجود تھا، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اسے مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا اور مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ سفیان نے سوچا کیوں نہ ویٹ اے منٹ، مسلمان قافلہ لوٹ رہے تھے، مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتے ہیں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں غزوہ بدر کے 1 سال پہلے مسلمان جب مکہ سے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے گئے تھے۔ مکہ والوں نے مسلمانوں کی زمینیں، گھر، سب کچھ بیچ دیا۔ یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت زیادہ سامان مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ مسلمان لوٹ رہے نہیں تھے لیکن اپنے سے لوٹا ہوا سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ اس ٹینشن میں اس راستے سے گیا تو مسلمان اسے چھوڑے گے نہیں۔ اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے فل اسپیڈ اس قافلے کی مدد کے لیے آئے۔ مسلمان فوج اس قافلے کو لوٹنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے قاصد سے پوچھا کتنے آدمی تھے؟ جس نے کہا ایٹ موسٹ 313۔ ابو جہل نے کہا ہم 1000 لے کے جائیں گے۔ جہل نے پوچھا کتنے گھوڑے تھے؟ اس نے کہا 2 گھوڑے تھے۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 لے کے جائیں گے۔ پھر اس قاصد نے پوچھا کہ ان کے قافلے میں کتنے اونٹ ہو گئے؟ تو قاصد نے کہا 70۔ تو اس نے کہا کہ ہم 170 لے کے جائیں گے۔ ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے مسلمانوں سے بچ کے مکہ پہنچ گیا۔ اب تو لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا۔ ابو جہل نے کہا اگر قافلہ بچ بھی جائے پھر بھی ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کے 1 لوگوں کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ ہیں، ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بدر کے پہلے کنویں کی طرف مارچ کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے میں پسند کیا یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جگہ ہم نے مشورے سے پسند کی ہے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ اگر ہم آگے جا کے پڑاؤ ڈالیں وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں ان کنووں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ بہت پسند آیا اور پوری فوج آدھی رات کو اس جگہ سے اس جگہ پر پہنچ گئی۔ دوسرے دن جب ابو جہل کی فوج آمنے سامنے آئی تو ابو جہل کی فوج مسلمانوں کی فوج سے 3 گنا زیادہ تھی۔ ایک امیر تاجر اپنے بیٹے اور بھائی کے ساتھ سامنے آیا، مسلمانوں کو چیلنج کیا اور کہا کوئی ہے جو ہم سے لڑ سکے؟ 3 انصار سامنے آئے تو عتبہ نے کہا یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے ہمارے باپ دادا کے دین سے بغاوت کی۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 ایئر اور شیر خدا حضرت علی سامنے آئے۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا اس کے سامنے اس کا باپ، چچا اور بھائی کو مارا گیا لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے تو انہوں نے فینسی اسٹریٹجی اپنائی۔ یار ہم تو اپنی جگہ سے آگے نہیں نکلیں گے، یہ لوگ آگے آئے۔ جہل نے اپنی پوری فوج کو مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا خیال تھا صرف 2 منٹ کا کام ہے، مکاؤ اور نکلے ہم، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مسلمانوں کے 1 بندے کے مقابل ان کے 5 بندے مارے گئے۔ جہل کی فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں اپنی جگہ سے بھی نہیں لا پائے۔ مسلمانوں نے اپنی جگہ کو بدلا اور فریش مسلمانوں کو آگے بلایا۔ پھر سے ابو جہل نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا لیکن اس بار پھر سے وہ پیچھے ہٹنے لگے تو مسلمانوں نے اس بار ان پر اٹیک کیا اور ابنک ناک شکست دی
اور اس جنگ میں ابو جہل مارا گیا۔ کافروں کی فوج بدر کے علاوہ ہر جگہ بھاگنے لگی۔ مکہ والے جیت کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ مکہ والوں کو 60 سال سے کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً 65 سال پہلے مکہ کی فوج نے ابراہ کے 60,000 فوج کو بھی ہرایا۔ پہلے کافر مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آئے تو مکہ والوں نے ان پر یقین ہی نہیں کیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم 313 مسلمانوں سے ہار جائیں۔ آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ یہ جنگ ہم ہار چکے ہیں۔ مشہور ویسن لکھتے ہیں کہ اس جنگ سے پہلے لوگ محمد کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے جس کو اس کے اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ملٹری جینیس سمجھا جاتا تھا۔ صرف 313 مسلمانوں کے ساتھ 1000 کی فوج کو شکست دے کر دکھائی۔ ایسے ہی رسول اللہ اپنے گھر آئے تو انہیں خبر ملی کہ ان کی بہت پیاری بیٹی جن سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، رقیہ، فوت ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے غم کا ذکر کسی سے نہیں کیا تاکہ سیلیبریشن رک نہ جائے، لیکن یہ سیلیبریشن زیادہ دیر تک نہیں چلی، کیونکہ حضرت ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 کی فوج جمع کی بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی۔